بھائی آخر یہ ایسا کیوں؟ آپ نے تعویذ کیوں باندھا ہے؟ آپ نے یہ دھاگا کیوں لٹکایا؟ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کی آیتیں یا پڑھ کر کے پھونک کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو آنے والی بلا ہے وہ میرے اوپر نہیں آئے، یہ جواب ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت پیارے نبی کے پاس آئی اور اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے بیعت لینا شروع کیا، ان کو اسلام کے اندر داخل کرنا شروع کیا۔ 9 آدمیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا، لیکن 10واں جو آدمی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس سے بیعت نہیں لی۔ تو باقی کے جو 9 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو آخر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس سے بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا اور کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا، ڈنڈا لٹکایا، دھاگا لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرتے ہوئے اگر آدمی مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ دیگر گناہ اگر ہوں گے اللہ کے اختیار کی باتیں، اس کی مرضی کی باتیں، اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، معاف کر سکتا ہے، غفور الرحیم۔ مواخذہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ لیکن مشرک کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اگر مر جائے، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، شرک کی حالت میں اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں کر سکتے مغفرت کی دعا، اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، شرک کی حالت میں اگر مر جائے۔ پیارے نبی کو منع کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا ہے نا، کہ باپ کی مغفرت کے لیے۔ تو مشرکانہ حالت میں اگر آدمی مر جائے تو اس کی مغفرت کی دعا نہیں، جنازے کی نماز نہیں، کیونکہ جنازے کی نماز مغفرت کی دعا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ تعویذ ڈنڈا پہننا یا اس طریقے کے عقائد رکھنا کہ اس کی وجہ سے ہماری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، کوئی لپیشن ہم پر نہیں آئے گی اس کی وجہ سے، یہ شرکیہ اعمال ہے۔ اور اسی کا نام عقیدہ ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے کہ آدمی یہ تعویذ جو پہنتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے کوئی بلا نہیں آئے گی۔ یہی عقیدہ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ سے ہٹ کر اس کی تعویذ پہ آ گیا، تعویذ پہ آ گیا۔ اور ایمان ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ بیماری کا دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ تعویذ بھی ہمارا کچھ بنا سکتا ہے، کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو پھر آپ مشرک ہیں۔ اور اسی شرک سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بیعت نہیں لی اور کہا کہ اس کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا یا نہ ہونا یہ دونوں برابر ہے، اس لیے کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ اور فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں کہ ہمیں تعویذ لٹکے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نظر بد کا جہاں تک کے تعلق ہے تو یہ بات بھی، اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ جو ٹیکا لگایا جاتا ہے نا، تو یہ نظر بد سے بچنے کے لیے لگایا جاتا ہے عام طور پر۔ اسی طریقے سے اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ نظر بد سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ ماشاءاللہ کہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو ایک تو یہ حرکت ہوتی ہے، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں، کسی چیز کو دیکھا، خوبصورت چیز کو، تو کہتے ہیں واہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت اور کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے یا بندیوں، اس میں اگر ماشاءاللہ کا اگر جملہ استعمال کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جس کی نظر لگنے
نظر لگنے ہی نہیں دیتا اللہ کا. یہ اس نظر کا توڑ ہے کہ ماشاءاللہ کہیں بچہ اگر دیکھے خوبصورت ہے ماشاءاللہ، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، نظر کبھی نہیں لگے گی اگر آپ ماشاءاللہ اگر کہیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تو اس چیز سے بھی ہم کو بچنا چاہیے اور ماشاءاللہ اس میں ہمیں ضرور لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرکیہ عقائد سے